بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ چھوڑ مصطفیٰ چھوڑ۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم شب غم میں تعزیت اور پرسہ دو معصوموں کی شب وفات و شہادت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ شب شہادت و وفات کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج انشاءاللہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، اور کل کے دن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی مجلس۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا کہ جنہیں اپنے بندوں میں ہم نے چن لیا۔ پوری توجہ رکھیے گا میری طرف انشاءاللہ، اور کچھ باتیں، کچھ میسیجز بھی ہوں گے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے، اور کچھ فضائل بھی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث، قرآن کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں اپنے بندوں میں چن لیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، انہیں بنایا ہے۔ دیکھیے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے بات میں نے یہاں سے شروع کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم نے چنا انہیں قرآن کا وارث بنایا، تو وہ بندے جو قرآن کے وارث بنیں گے ان کے اندر وہی کوالٹیز ہونی چاہیے جو قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کو اگر دیکھنا عبادت ہے تو ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہوگا، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے تو ان کا ذکر کرنا عبادت ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن اگر معصوم ہے تو وہ بھی معصوم ہوں گے، قرآن میں اگر کوئی خطا نہیں تو ان کی زندگی میں بھی کوئی خطا نہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، جیسا قرآن ہوگا ویسے وہ نظر آئیں گے، بس فرق یہ ہوگا کہ جب کتاب دیکھو تو یہ صامت نظر آئے گی، جب انہیں دیکھو تو یہ ناطق نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ علم کے مالک ہیں، یہ وارث ہیں علم کے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، دیکھیے شہادت کی مجلس سے آپ اسی جوش اور اسی ولولے کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے نور ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کی میں بچپن سے بات شروع کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک دن امام جھولے میں ہیں، رسول کے گھر میں پہلا نواسا آیا ہے، جھولے میں ہے امام حسن علیہ السلام، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
اچانک ایک کنیز ہے گھر کی جس کا نام ہے ام ایمن، یہ جناب فاطمہ کے پاس آئی اور آ کر کے رونے لگی۔ بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں سلام اللہ علیہ، پوچھتی ہیں ام ایمن کیوں روتی ہو؟ ام ایمن کہتی ہیں بی بی قیامت ہو گئی۔ شہزادی پوچھتی ہیں کیا قیامت ہو گئی؟ کہنے لگی آپ کا بیٹا حسن دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کیا دیکھا، کیا ہوا کیا؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ فاطمہ ایک ماں تو ہیں، روئی ہوں، کسی ماں کو آپ کسی کے بچے کی جھوٹی خبر بھی دے دیجئے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، آپ دیکھیے کیسے تڑپے گی کہ نہیں؟ بھلے جھوٹی خبر ہو، پریشان ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی۔ فاطمہ کے چہرے پر بڑا اطمینان ہے۔ جیسے ہی کہا آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا حسن کا، جناب فاطمہ مسکرائیں۔ یہ مسکرانے والی بات ہے، فاطمہ مسکرائیں کیوں؟ فاطمہ نے بتا دیا کہ جیسا علم غیب میرے بابا کا ہے ویسا ہی فاطمہ کا بھی ہے۔ سن رہے ہیں عزیزان محترم، معرفت میں ڈوب کر کے ضرور آپ دریائے معرفت میں اتر کر کے سنیے گا ان جملوں کو۔ فاطمہ گھبرائی نہیں، فرماتی ہے تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بیٹا جھولے میں لیٹا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نہ آنکھوں کو ہلاتا ہے نہ بدن ہلتا ہے، مجھے لگا کہ آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں ام ایمن گھبراؤ نہیں، میرا حسن دنیا سے گیا نہیں ہے، بلکہ وہ جھولے میں لیٹ کر لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوح محفوظ سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ آسمان کے اس طرف ایک بہت بڑا بورڈ ہے، میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بہت بڑا بورڈ ہے جس پر ساری آسمان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نبیوں پر جو اترے ہیں 120 صحیفے وہ سب اس پر لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہر انسان کا نام، باپ کا نام، ماں کا نام، پیدا ہونے کی تاریخ، مرنے کا وقت، سب کچھ لکھا ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گے، جو کچھ ہو چکا وہ لکھا ہے، جو ہونے والا ہے وہ لکھا ہے، سب اس پر لکھا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جھولے میں لیٹ کر لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا مولا حسن یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جھولے میں لیٹ کر آپ لوح محفوظ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حسن نے بتایا ہسٹری کو پیچھے لے کر جاؤ، تاریخ کو پیچھے لے کر جاؤ، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بھی کسی معصوم پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے، کسی نے تہمت لگائی ہے، تو معصوم ہی نے جواب دیا ہے۔ پوری توجہ، معصوم ہی جواب دیتا ہے۔ ہسٹری کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی کہ یوسف نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اسی وقت ایک عورت بچے کو لے کر آئی، گود کا معصوم بچہ تھا، اس نے بول کر، توجہ رکھیے گا، اس نے بول کر اپنی ماں کی پاک ہونے کی گواہی دی ہے، کہ اس نے بول کر حضرت یوسف کے پاک ہونے کی گواہی دی کہ یوسف پاک ہے، یوسف میں شک نہ کرنا۔ یہاں ایک معصوم پر انگلی اٹھ رہی تھی، ایک معصوم بچے نے گواہی دی۔ ہسٹری اور آگے بڑھی، یہودی آئے اور کہا مریم تمہاری شادی تو ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اس وقت جناب عیسیٰ نے ماں کی گود سے ماں کو بچایا، ماں کی گود سے ماں کے پاک ہونے کی گواہی دی۔ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام حسن نے بتایا سنو، میں جھولے میں لیٹ کر اس لیے تو لوح محفوظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے میرے نانا کے اوپر تہمت لگائی ہے کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں اسی لیے یہاں سے پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ جس کے نواسے کو یہاں سے پڑھنا آتا ہو اس کے نانا کو پڑھنا کیوں نہیں آئے گا؟ اللہم صلی علی محمد۔ دنیا نے تہمت نانا پر لگائی ہے، جواب حسن مجتبیٰ دیں گے۔ جب جھولے میں نواسے کا علم اتنا ہے تو نانا کا علم کتنا ہوگا؟ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا ہے ان لوگوں کو کہ جو رسول کے علم پر شک کرتے ہیں کہ انہیں پڑھنا لکھنا معاذ اللہ نہیں آتا تھا۔ چلیے ہسٹری آگے بڑھتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، روایتیں بتاتی ہیں کہ یورپ کا بادشاہ جس کا نام تھا قیصر روم جسے کہا جاتا ہے، اس نے کچھ سوال بھیجے، توجہ رکھیے گا، اور ساتھ میں بہت سارے تحفے بھیجے، گفٹ، اور کہاں بھیجے؟ حاکم شام کے پاس، یزید کے باپ کے پاس۔ یزید کے باپ نے دنیا کو بتا رکھا ہے کہ رسول کا خلیفہ میں ہوں، ہاں یہی تو اعلان کر رکھا ہے نا۔ ابھی میں اس پر بھی آپ کی خدمت میں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔
میں خلیفہ ہوں، تحفے آئے، سوال آئے۔ اب ظاہر ہے معاویہ نے سوال دیکھے، نہ باپ پڑھا لکھا تھا نہ دادا پڑھا لکھا تھا، کہاں سے جواب دیتا؟ اس نے اپنے تھا بڑا آدمی، بہت بڑا پولیٹیشین تھا، سیاسی آدمی تھا، چالاک آدمی تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگا یہ لو سوال، تحفے نہیں دیے، وہ تو رکھ لیے، کہا یہ لو سوال، یہ لے کر مدینے جاؤ، علی سے ان کے جواب لے آؤ، اور کوئی یہ جواب دے نہیں سکتا۔ نہیں، میں جملہ کہہ دوں، فضیلت اور کمال وہ نہیں ہوتی جس کا دوست تعریف کرے، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ کمال تو وہی ہوتا ہے دشمن بول اٹھے۔ خیر، ان کا بندہ لے کر کے، کوشچن لے کر کے مدینے پہنچا۔ مولا امیر المومنین امام حسن کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ملا، لوگوں نے بتایا یہی علی ہیں۔ آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور آپ کے شہر کا ہوں۔ علی فرماتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ میرا شیعہ ہے نہ میرے شہر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کے پاس سارے چاہنے والوں کے نام ہوتے ہیں، ہاں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کا پورا ڈیٹا اہل بیت کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورا ان کا بایو ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے، ان کو سب معلوم ہے، خبر۔ ارے ان کو تو غیروں کی خبر ہے، تو اپنوں کی خبر نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے۔ امام فرماتے ہیں تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کچھ سوال ہیں، ان کے جواب چاہیے، میں بس صرف 2 سوال اور اس کے جواب اور نتیجہ دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہنے لگا کہ پہلا سوال اس میں یہ ہے، امام نے پوری بات بتا دی۔ امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم کہاں سے آئے ہو۔ کہنے لگا کچھ سوال لے کر آیا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کے امام مولا علی نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے، حسن سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ علی کون ہے؟ شہر علم کا دروازہ۔ فرماتے میرے حسن سے پوچھ لو۔ آیا، جیسے ہی سوال بیان کرنے چاہے امام نے فرمایا سوال اپنے پاس رکھو، تمہارے سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ اچھا، امام نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان کا بیچ کا حصہ کہاں ہے؟ آسمان کا بیچ کا حصہ ہم کیسے پہچانیں؟ کہنے لگا ہاں یہی سوال ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہ پورے آسمان کا بیچ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا بیت، یہی تو ہے نا، بیت۔ ابھی میں یہاں پر آپ کو لاؤں گا، بیت۔ امام فرماتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے، امام نے پہلا جواب دے دیا نا، جہاں پر بیت ہے وہ آسمان کا بیچ کا حصہ، یا کچھ روایتوں میں زمین کا بیچ کا حصہ، دونوں طرح کے سوال ہیں۔ جواب یہی ہے کہ خانہ کعبہ بیچ کا حصہ ہے، بیچ کی جگہ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے پوری کائنات کا۔ دوسرا سوال، کون سی زمین ہے جس کے اوپر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی پھر کبھی نہیں پڑی؟ امام فرماتے ہیں کہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، جو زمین بنی تھی وہی ایک زمین تھی جس پر ایک ہی بار سورج کی روشنی پڑی، اس لیے کہ اس کے بعد وہ پھر پانی بن گئی۔ امام نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ جنہیں تم بنا کر کے بیٹھے ہو وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے بنایا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں آسمان کی خبر نہیں ہوتی وہ اور ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو آسمان کے راستوں کو بھی جانتے ہوں وہ اور ہوتے ہیں۔ امام نے بتا دیا جب تمہیں بیت کا پتہ نہیں ہے تمہیں اہل بیت کا کیا پتہ ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تم اہل بیت کو کیا پہچانو گے جب بیت نہیں معلوم ہے؟ بیت کون ہے؟ اب سنیے، پھر میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں یہاں سے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی لائف میں 25 حج پیدل کیے۔ آپ مدینے سے مکے جائیے، یہ حج کہاں سے کیے تھے؟ مدینے سے مکہ۔ مدینے سے مکہ آپ جائیے، گاڑی میں بھی جائیے تو کم سے کم جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 5 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ امام نے پیدل حج کیا۔ امام نے امام کے پاس کیا گھوڑے نہیں تھے، کیا جانور نہیں تھے، سواری نہیں تھی، سب تھا، امام کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی پیدل کیوں کر رہے؟ اب سنیے، میرے جوانوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ عبادت جتنی مشکل سے کی جائے اتنا ہی مزہ بڑھ جاتا ہے۔
بالکل آرام لگژری والی عبادت ہو رہی ہے. آپ یقین کیجئے جتنا مشکل اٹھا کر کے عبادت کیجئے گا نا اتنی اسپریچولیٹی آپ کی بڑھتی جائے گی. اس لیے امام اللہ اکبر پیدل جا رہے ہیں 25 حج، ایک حج نہیں. یہاں ایک حج میں مشکل ہو جاتی ہے. آج ابھی یہ کام چل رہا ہے، ابھی تھوڑا سا میسج سن لیجئے سکون سے، پھر میں فضائل پر آؤں گا، چونکہ میں ہر مجلس میں میسج ضرور پڑھتا ہوں. حج کو انسان بہت لائٹلی ٹیک اپ کرتا ہے، بہت ہلکا سمجھتا ہے. کر لیں گے، توفیق ملے گی کر لیں گے. اللہ ایسے توفیق نہیں دیتا. جب تک بندہ خود ارادہ نہ کرے، خود کوشش نہ کرے، اللہ کی توفیق نہیں آتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. عزیزان محترم، جس کے اوپر بھی حج واجب ہو چکا ہے، آپ اسی سال ارادہ بنائیے کہ کورونا کی دشواری انشاءاللہ نہیں ہوگی، جیسے ہی کھلے گا میں جاؤں گا، حج کروں گا. واجب ہے اور بہت بڑا واجب ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا واجب ہے یہ حج. عزیزان محترم، اللہ اکبر، یہ حج رسول فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر حج واجب ہو گیا اور پھر بھی نہیں کیا، وہ دنیا سے مسلمان بن کے نہیں جاتا، یا تو یہودی بن کے جاتا ہے یا عیسائی بن کے جاتا ہے. کیا ہوا؟ بڑی عبادتیں زندگی بھر کی تھیں، نماز شب بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ساری عبادتیں رہ گئی نا. ایک حج نہیں کیا تھا، سارا معاملہ بگڑ گیا. مسلمان ہی بن کے نہیں گئے تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ مومن ہی بن کے نہیں گئے تو جنت کہاں سے ملے گی؟ مسلمان بن کے ہی نہیں گئے تو امیر المومنین قبر میں مدد کرنے کیسے آئیں گے؟ اب سنیے، بہت بڑا واجب ہے. سب لوگ سنیں، ہماری بہنیں بھی بھائی بھی اپنے ٹیلی فون سے ہٹیں، اگر دعائیں پڑھ رہے ہیں تو چھوڑیں، سنیں اس مجلس کو اور اچھی طریقے سے سنیں. مجلس کے ٹائم پر ویسے بھی کوئی دوسرا کام نہ کیا کیجئے، یہ مجلس کی توہین اور انسلٹ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی دعائیں، کبھی قرآن، کبھی مجلس ہو رہی ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو ایک الگ بات، جس کو اردو لینگویج نہیں آتی، جس کو لینگویج آتی ہے پھر بھی ان کاموں میں لگ جائے، اس کا مطلب مجلس کو ڈس ویلیو کر رہا ہے. یہ بھی گناہ ہے، سمجھیے گا. آیت اللہ محسن الحکیم کا نام آپ نے سنا ہے، سب نے سنا ہے. بہت بڑے عالم تھے، آیت اللہ تھے، مر جاتے. آیت اللہ محسن الحکیم کا ایک دوست تھا. اب سوچئے، آیت اللہ کا دوست ہے، بڑی عزت کرتے ہیں، کتنا مومن انسان ہوگا. بہت ہی مومن آدمی تھا. یہ مومن آدمی بہت اچھا بچپن کا دوست تھا ان کا. یہ عالم بن گئے، آیت اللہ ہو گئے. وہ علم دین میں نہیں گیا، ایک نارمل بہت مومن آدمی تھا. لیکن ان دونوں میں آپس میں ایک کمٹمنٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا کہ جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کے خواب میں آ کر بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا گزری. سنیے گا. اتفاق سے دوست پہلے چلا گیا دنیا سے، آیت اللہ محسن الحکیم کا دوست. 1.5 سال کے بعد سپنے میں آیا، خواب میں آیا. اتنا مومن آدمی تھا، بہت ہی مومن تھا. کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آپ سوچئے، کبھی نماز شب نہیں چھوٹی. پوری توجہ رکھیے گا. یہاں تو انسان واجب نماز چھوڑ دیتا ہے، اس نے نماز شب تک نہیں چھوڑی تھی کبھی. بندہ مومن نے، اتنا مومن آدمی، ہمیشہ مسکراتا ہوا، کبھی دماغ میں غرور نہیں، کبھی گھمنڈ نہیں، کبھی کوئی تکلیف کسی کو نہیں دی. بالکل بہترین لائف، صاف ستھری کلین لائف. نہیں آیا. 1.5 سال کے بعد حج میں آیا، 1.5 سال کے بعد خواب میں آیا. آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہوا تھا مرنے کے دوسرے دن یا تیسرے دن آؤ گے، 1.5 سال بعد خواب میں آئے ہو. کہنے لگے، اے محسن الحکیم، اے آغا، آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ آیت اللہ ہیں. میں اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں مجھ پر حج واجب ہو چکا تھا اور میں نے حج نہیں کیا تھا. جب میں مرا تو مجھے فرشتوں نے بتایا کہ تیری موت یا یہودیت، تیرے اوپر یہودیت کا لیبل لگے گا یا عیسائیت کا لیبل لگے گا، یا تو یہودی یا تو عیسائی کرسچن، کیونکہ تو نے حج نہیں کیا ہے، تجھے عذاب اٹھانا پڑے گا. 1.5 سال تک میں عذاب اٹھا رہا تھا، لیکن میرے کچھ کام اتنے اچھے تھے کہ دیکھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ 14 معصومین میرے سامنے آئے ہیں. سنیے گا، ان 14 معصومین میں جناب سیدہ بھی ہیں. جناب سیدہ اپنے بیٹے امام زمانہ سے فرما رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ مومن ہے، یہ بہت ہی اچھا تھا، اس سال جو حج ہوگا تم اس کی نیابت میں جا کر لینا. اللہ اکبر. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا کتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا کہ بی بی فاطمہ فرما رہی ہیں
امام زمانہ سے اس کی نیابت میں تم حج کر لینا تاکہ یہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، عذاب سے باہر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے، وہ مومن کہتا ہے کہ آقا امام زمانہ نے اس سال میری نیابت میں حج کیا، اس لیے فرشتوں نے میری عبادتیں مجھے واپس کر دیں، مجھ پر کرم ہو گیا۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری اچھائیاں بھی اتنے لیول کی ہیں کہ فاطمہ آ کر اپنے بیٹے سے کہیں گی کہ جاؤ اس کی طرف سے بھی نیابت میں حج کر لو؟ مجھے پتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ دے کہ ہماری عبادتیں، ہماری روحانیت، ہماری اچھائیاں، ہماری نیکیاں اتنی اچھی ہیں کہ فاطمہ آ کر کے ریکمینڈ کریں گی کہ امام زمانہ سے کہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب امام زمانہ کسی کے لیے حج کریں گے، سوچئے کیسا حج ہوگا، کتنا بہترین حج ہوگا۔ حج سب سے سینسٹیو عبادت کا نام ہے، ذرا سی مسٹیک ہوئی اور ایک کفارہ سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ امام زمانہ حج کریں گے تو کتنا اچھا حج ہوگا، کتنا کمپلیٹ حج ہوگا۔ اس مومن کے لیے فاطمہ نے ریکمینڈ کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ریکمینڈ کر دیا، لیکن کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ فاطمہ اس کے لیے بھی کریں گی، اس لیے اپنا حج کر کر کے جائیے۔ عزیزان محترم، ابھی سے ارادہ بنائیے کہ اسی سال اگر حج واجب ہو گیا ہے، استطاعت ہو گئی ہے، ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں۔ عزیزان محترم، جن کاموں کے کرنے کا پلان کر رہے ہیں، کیا یقین ہے اسے کر پائیں گے؟ کیا یقین ہے اسے کر پائیں گے؟ عزیزان محترم، اس لیے ابھی سے پلان بنائیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ سوچئے، اتنا مومن آدمی کبھی زندگی میں نماز شب قضا نہیں کی تھی، 1.5 سال تک عذاب میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ بھی جناب فاطمہ کے ریکمنڈیشن سے اس کی کشتی پار لگ گئی۔ عزیزان محترم، جس کے اوپر بھی واجب ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور پلان بنائیے، جیسے ہی کھلے ضرور جائیے، پہلے اپنا یہ واجب ادا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن علیہ السلام کتنے جنرس، اللہ اکبر، کتنے سخی امام کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی نہیں گیا، کوئی بھی۔ ایک باغ کے سامنے سے امام حسن گزر رہے ہیں، دیکھا کہ باغ میں ایک غلام کھڑا ہوا ہے۔ یہ باغ امام حسن کا نہیں تھا، ایک غلام ہے، غلام کے سامنے ایک جانور کھڑا ہوا ہے۔ وہ غلام روٹیاں ہاتھ میں لیے تھوڑی خود کھاتا ہے، تھوڑی جانور کے سامنے ڈالتا ہے۔ امام حسن سامنے آئے، فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا مولا، میرے سامنے کوئی بھی ہو، اگر میں کھانا کھا رہا ہوں اور اگر سامنے والا بھوکا ہے تو میں اس کو کھلائے بغیر نہیں کھاتا۔ یہ جانور آج آ گیا، یہ بھوکا تھا، میں تو باغ کی رکھوالی کر رہا تھا، دیکھ بھال کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھوکی نہ رہے۔ امام کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا، امام حسن مجتبیٰ فرماتے یہیں پر رکو، کہیں جانا نہیں۔ امام اپنے گھر میں آئے، پیسہ لیا، لے کر کے اس کے مالک کے پاس آئے، فرماتے ہیں کہ میں تیرا غلام بھی خریدتا ہوں اور تیرا باغ بھی خریدتا ہوں۔ خرید لیا امام نے، باغ میں آئے، فرماتے ہیں کہ اے بھائی، یہ باغ تمہارے نام کر دیا، تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غور کیا آپ نے؟ جو جانور پر مہربانی کر دے، جب امام اس پر اتنے کریم ہیں، تو اگر مومن مومن کے لیے مہربان بن جائے تو امام اس پر کتنے کریم ہوں گے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ جانور پر کرم کرنے پر اتنے امام خوش ہوتے ہیں، بندہ بندے پر کرم کرے نہیں۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ ایک جگہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ تھی، امام حسن علیہ السلام تو بہت کم سن تھے نا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن، امام حسین، اور دوسرے رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اپنے ہاتھ پر رکھا، فرمایا کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ نے پتھر اٹھا کر کے مولا علی کے ہاتھ پہ رکھا، اس نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، یہ پتھر حسن کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ امام حسن کے ہاتھ پر پتھر آیا، پتھر نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ امام حسن نے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھا، اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول نے اشارہ کیا پتھر کو زمین پہ ڈال دو۔ ایک صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم بھی تو اٹھائیں، ہمارا بھی کلمہ پڑھ لے، ہمارے لیے بھی کچھ جملہ کہہ دے، کچھ تعریف ہی کر دے۔ رسول نے فرمایا اٹھا لیجئے۔ انہوں نے اٹھا لیا ہاتھ میں، پتھر ہے کہ بولتا ہی نہیں، توجہ ہے، پتھر نے بولنا بند کر دیا۔ سارے صحابیوں نے ہاتھ میں لے کر کے ٹرائی کیا، کوششیں کی، پتھر نہیں بولا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، پتھر نہیں بولا۔ ارے جسے حجر قبول نہ کرے
کہاں ہے عزیزان محترم؟ جسے حجر اپنا امام نہ مانے اسے بشر اپنا امام کہاں سے مان لیں گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ نہیں بولا پتھر، ٹھیک ہے سب نے ٹرائی کر لیا، پتھر نہیں بولا۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں پہ بولتا ہے، ہمارے ہاتھ پہ کیوں نہیں بولتا؟ رسول فرماتے ہیں کہ پتھر صرف نبی کے ہاتھ پر بولتا ہے یا نبی کے سچے وصی کے ہاتھ پر بولتا ہے؟ میں نے پتھر سے پوچھا تو کیوں نہیں بولا؟ پتھروں نے آواز دی، سنو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جو خون سے بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو نور سے بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ اور ہیں، ان کے ہاتھ اور ہیں۔ تمہارے ہاتھ تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں کی روٹیاں فقیر بھی قبول نہیں کرتا، یہ وہ ہیں ان کے ہاتھوں کی روٹیاں آسمان سے فرشتہ آ کر لے جاتا ہے۔ تمہارا ہاتھ وہ ہے جس میں تلوار بھی نہیں رکتی، یہ وہ ہیں ان کے ہاتھوں کے لیے ذوالفقار آسمان سے آ جاتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے اہل بیت۔ کون ان کا مقابلہ کرے گا کہ ہاتھ کمال کے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ اتنے کمال کے ہیں ان کی ذات کتنی کمال کی ہوگی؟ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم؟ یہ اہل بیت بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ کبھی بھی اتنا اچھا اخلاق ہے امام حسن علیہ السلام کا، سامنے والا آ کر کے برا کہہ رہا ہے اور امام کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھائی مسافر ہو، میں تمہیں سفر کا خرچہ دوں گا، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ مسافر تو تھا ہی، آیا کہاں سے تھا؟ سیریا سے آیا تھا، مدینہ تو اس کا گھر تھا نہیں، اس دشمن کا۔ امام نے فرمایا میرے گھر میں آ جاؤ، بھوکے ہو کھانا ہم کھلائیں گے۔ ادھر سے برائی جا رہی ہے، ادھر سے اچھائی آ رہی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ امام نے بتا دیا کہ برائی کی کاٹ برائی سے نہیں ہوتی، برائی کو کاٹنا ہے تو اچھائی سے کاٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت اخلاق ہے۔ ختم ہو گئی برائی، زمین پر بیٹھ گیا، امام حسن کے پیروں کو پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے رسالت کو کس گھر میں اتارا جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو گیا، آیا تھا تو دشمن بن کر آیا تھا، گیا ہے تو امام کا چاہنے والا بن کے گیا ہے۔ غور فرمائیے کیا پیارا اخلاق ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی بہترین کوالٹی۔ امام نے ایسی صلہ رحمی کے نمونے پیش کیے ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ رجب علی خیاط کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا رجب علی خیاط آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، مجھے کوئی تسبیح بتائیے، کوئی دعا بتائیے، میرے آفس میں میری فائل کھو گئی ہے، اس فائل کے اندر میرے ڈاکومنٹس تھے، بہت ضروری ڈاکومنٹس تھے، آپ کوئی تسبیح بتا دیجئے میری فائل مل جائے۔ رجب علی خیاط بڑی دیر تک سوچتے رہے، سوچنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے بھائی بہن ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بھائی یا تمہاری کوئی بہن بہت پریشان ہے، تم نے مدد نہیں کی؟ کہا ہاں، ایک بہن ہے جو بیوہ ہے، بچے والی ہے، 1 سال سے میں نے اس کی خبر ہی نہیں لی ہے۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں تمہیں کوئی تسبیح کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے اس کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بازار میں آیا، میں نے کھانے پینے کا سامان لیا اور پیسے لیے، لے جا کر اپنی بہن کو دیا، دینے کے بعد اب آفس میں آ کر کے بیٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یہ فائل میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا تھا، واپس لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے بندے سے؟ میرے بندو تم ایک دوسرے پر رحم کرو، ہم تم پر رحم کریں گے، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہی تو ہے سسٹم اللہ کا، سسٹم یہی ہے اللہ کا، اسی پر تو چل رہی ہے دنیا عزیزان محترم۔ کبھی صلہ رحمی سے پیچھے نہ ہٹیں، ہاں دل نہیں بھی چاہتا تب بھی آپ کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنا دل میں سکون عطا کرے گا، کتنی رحمتیں اور نعمتیں آپ کے اوپر برسنے لگیں گی۔ صلہ رحمی کرنے والے کی 2 چیزوں کی گارنٹی ہمارے نبی نے لی ہے۔ پہلی چیز اس کا رزق بڑھتا ہے، دوسری چیز اس کی زندگی بڑھتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ ان صلہ رحمی کا خیال رکھیں۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں فضائل بھی پیش کیے اور میسیجز بھی امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے پیش کیے۔ کل 10 بجے مجلس ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، رات میں امام رضا علیہ السلام کی، ضرور تشریف لائیے گا، شہر میں ہیں تو ضرور آئیے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا امام حسین نے کتنی محبت اور کرم کیا تھا اس بندے پر جو کبھی حسین کی مجلس نہیں چھوڑتا تھا،
سن لے کہ حسین کی مجلس سے پہنچ جاتا تھا۔ آیت اللہ کاظم قزوینی کو حکم دیا تھا کہ اپنا کفن جا کر کے اسے دو، جس پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، زیارت عاشورہ اور جو دو ساری دعائیں جوشن کبیر اور صغیر سب لکھی ہوئی ہیں۔ حسین نے بتا دیا کہ ابھی تو مرا ہے، میری مجلس میں آنے والا تھا نا، میرا کرم تو ابھی سے شروع ہو گیا۔ جب میں ابھی اتنا کرم کر رہا ہوں تو باقی جو مشکل مرحلے ہیں، مشکل منزلیں ہیں، وہاں پر میں اپنی مدد سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ وہاں میں مدد کیوں نہیں کروں گا؟ کیوں مدد ہو رہی ہے حسین کی؟ کیونکہ مجلس حسین نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پھر کہا آپ کی خدمت میں، شہر میں ہیں تو آپ گھروں میں نہ بیٹھیے، کوئی بھی چیز آپ کو روکنی نہیں چاہیے، کبھی نہ فٹ بال میچ روکے آپ کو، نہ کبھی کوئی اور آپ کی مصروفیت روکے۔ اگر آپ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے، بہت ضروری کام ہے تو ایک الگ بات ہے، میں بار بار ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بہت ضروری کام میں بزی ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، آپ دیکھیے لوگوں نے کس طرح سیکریفائز دے کر کے اس مجلسوں کو یہاں تک ہم تک پہنچایا ہے۔ آسانی سے نہیں پہنچ گئی یہ مجلسیں، یہ عزاداری آسانی سے نہیں پہنچی ہے، بڑی سیکریفائز دی گئی ہیں تب یہاں پہنچی ہے، اور ہم کو اسے لے کر کے آگے جانا ہے۔ فاطمہ نے بڑا بھروسہ کیا ہے اس قوم کے اوپر، بہت، یقین کیجئے فاطمہ نے بہت بھروسہ کیا ہے۔ رسول نے جب فرمایا تھا نا کہ جبریل نے بتایا ہے کہ ایک دن حسین مارے جائیں گے، بہت روئی تھی فاطمہ، بابا کیا آپ ہوں گے حسین پر رونے کے لیے؟ رسول فرماتے میں نہیں ہوں گا، میں رہوں گی، آپ بھی نہیں ہوں گی، علی مرتضیٰ ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوں گے، حسن مجتبیٰ ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون؟ فاطمہ پوچھ رہی ہیں۔ رسول کہہ رہے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، یہی تو ہے وہ قوم جو حسین پر روتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک قوم پیدا کرے گا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ قوم نیابت کر رہی ہے پنجتن کی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا آپ کے لیے آنر کیا ہوگا؟ آپ ان کی نیابت میں رو رہے ہیں۔ فاطمہ کو یہی چاہیے تھا نا کہ رسول روئیں، حسن روئیں، علی روئیں حسین پر، فاطمہ خود روئیں حسین پر، یہی تو چاہیے تھا فاطمہ کو، لیکن رسول نے بتایا ہم سب نہیں ہوں گے، تو پھر میرے بیٹے پر کون روئے گا؟ رسول نے بتا دیا ایک قوم کو اللہ پیدا کرے گا، یعنی یہ قوم ان کی نیابت میں رو رہی ہے۔ میرے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، بڑا بھروسہ ہے آپ پر، اہل بیت کو۔ عزیزان محترم، آج حسن مجتبیٰ کا ماتم کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا نصیب ہیں فاطمہ کے بیٹوں کے۔ ایک بیٹا وہ کہ جس کے بدن پر تیر مارے گئے، جس کے جنازے میں تیر لگے تھے کربلا کے میدان میں، اور دوسرا بیٹا وہ جس کے جنازے پر تیر مارے گئے مدینے میں۔ یہی تو ہوا تھا جنازہ جب اٹھ کے جا رہا تھا امام حسن کا، ایک کے جنازے میں تیر، نہیں میں الفاظ بدل رہا ہوں، اور کسی بڑے عالم کے یہ جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے، پاکستان کے ایک بہت مشہور اور بڑے بزرگ قدیم عالم جو گزر چکے کئی سال پہلے، ان کا یہ جملہ ہے، فرماتے تھے فاطمہ کے بیٹوں کا نصیب تو دیکھو، ایک کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے کا جنازہ ہی تیروں پر تھا۔ اللہ اکبر، جنازہ ہی تیروں پر تھا کربلا میں جب حسین گھوڑے سے نیچے گرے ہیں۔ ہاں، میں منزل مصائب پر آ گیا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، فضائل بہت اچھے سنے آپ نے ماشاءاللہ، اور تبلیغ اور نصیحت کی باتیں بھی بہت اچھی آپ نے سنی، حج کے بارے میں بھی سنا، اور آپ نے صلہ رحم کے بارے میں بھی سنا، بہت اچھا آپ نے سنا ماشاءاللہ، کچھ لے کر کے آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ ان مجلسوں سے۔ اللہ اکبر، بڑا تڑپایا گیا ہے اہل بیت کو، بڑا رلایا گیا ہے اہل بیت کو، جو کائنات کو بچانے کے لیے آئے تھے، جو کائنات کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، عزادار و روایتوں میں ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، ایک بار تھوڑی نہ دیا گیا ہے، 7 مرتبہ 7 ٹائمز زہر دیا گیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام بصرے گئے ہیں، عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ امام ایک دن کہیں جا رہے ہیں، یزید کے باپ نے، حاکم شام نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا ہے کہ ایک لکڑی لے کر کے آیا ہے، لکڑی میں نیچے ایک لوہا لگا ہے، لوہے میں نوک ہے، نوک دار لوہا، اس میں زہر لگا ہوا ہے، اور یہ آدمی اندھا بن کر کے بصرے میں پہنچا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ امام حسن کے پیر میں لکڑی چبھا دے اور یہ زہر پورے بدن میں پھیل جائے۔
اور امام کی شہادت ہو جائے۔ جیسے ہی اس آدمی نے یہ سامنے سے آیا اور آ کر کہتا السلام علیکم ابن رسول اللہ، لوگوں اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہے جو اس کو بتا رہا ہے امام حسن آ رہے ہیں، دور سے سلام کیا، قریب پہنچا، اس نے وہ لکڑی چبھو دی امام کے پیر میں۔ آپ جانتے ہیں کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ 3 دن، کچھ روایتوں میں لکھا ہے 6 مہینے تک امام بیمار رہے ہیں، اس زہر کے اثر میں تکلیف میں رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام تھوڑی دور پر تھے جس وقت اس نے یہ چبھویا ہے امام حسن کے پیر میں۔ امام حسن، جناب عباس آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ ہاں، قصہ تو تمام کر دیا اس کا، لیکن آپ جانتے ہیں امام حسن وہ امام ہیں، بصرے میں امام حسن نماز پڑھ رہے ہیں، پیر کے نیچے سے مصلی چھین لیا گیا، کھینچ لیا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم کیے گئے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے اوپر، مصلی پیروں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ آپ سوچئے کتنا کریم امام ہے، کتنا مظلوم امام ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ روم سے، یورپ سے زہر منگایا گیا اور معاویہ نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر کے جودہ بنت اشس کو بلا کر لاؤ، جودہ بنت اشس کو پیغام دو۔ ہاں عزادارو، پیغام دیا گیا کہ اگر تو حسن مجتبیٰ کو مار دے گی تو میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا۔ ہاں عزادارو، اور اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری شادی یزید سے کر دی جائے گی۔ ہاں عزادارو، جب اس نے اپنا کام کر لیا، امام حسن کو زہر دیا اور اس کے بعد گئی تھی تو معاویہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اور معاویہ نے کہا تھا، کہنے لگی میری شادی یزید سے کرو۔ ہاں عزادارو، معاویہ نے کہا تھا جب تو اتنے بہترین انسان کی وفادار نہ ہو سکی تو تو یزید کی وفادار کہاں سے ہوگی؟ نکل جا میرے دربار سے۔ ہاں عزادارو، جو اہل بیت پر ظلم کرے رسول کی بد دعا ہے کہ اے اللہ اسے ذلیل کرنا جو میرے اہل بیت کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روز رات میں جب سوتے تھے تو اپنے سر کے پاس پانی رکھ کر کے سوتے تھے۔ ہاں عزادارو، یہ عورت آئی اور آ کر پانی میں زہر ملا دیا۔ ہاں عزادارو، امام نے وہ پانی پیا۔ جیسے ہی امام سو کر اٹھ، امام کی رات میں آنکھ کھلی، امام نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانی پیا۔ یہ سر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، جب امام نے پانی پی لیا تو سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ اب زہر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تو نے مجھے زہر دے دیا ہے، دیکھ۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح امام حسن کتنے کریم ہیں۔ فرماتے اے جودہ بنت اشس، یہ بتا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہنے لگی آپ تو بہت اچھے امام تھے۔ امام فرماتے پھر زہر کیوں دیا؟ اب کچھ نہیں بولی۔ امام فرماتے ہیں کہ دروازہ سامنے ہے، جلدی نکل جا، ابھی میرے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے، میرا بھائی عباس آئے گا، میرا بھائی حسین آئے گا، تجھے سزا ملے گی، میں چاہتا ہوں تو نکل جا، چلی جا، نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ امام نے اسے جانے کا موقع دیا۔ ارے جو قاتل کو بھی جانے کا موقع دے۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے اب امام کے بدن میں زہر نے اثر شروع کیا۔ امام اٹھے، امام کے جگر کے ٹکڑے امام کے دہن سے باہر آنا شروع ہوئے۔ روایتیں بتاتی ہے ام فروا دوڑ کر امام کے پاس پہنچی، امام کی آواز سنی، دوڑ کر قریب آئی، مولا یہ کیا غضب ہو گیا؟ ایک تشت لے کر آئی، تشت کو سامنے رکھا۔ امام حسن فرماتے ہیں ام فروا میرے حسین کو بلا دو، میرے عباس کو بلا دو۔ آزادارو، اتنے میں 2.5 یا 3 سال کے قاسم آزادارو اٹھ کر قریب آئے۔ امام حسن نے بیٹے کو گلے لگایا اور ایک تعویذ بازو پر باندھا اور ایک جملہ کہا، اے قاسم جاؤ میری زینب کو بلا لاؤ۔ آزادارو، امام حسین آ گئے، حضرت عباس آ گئے۔ آزادارو، امام حسن نے فرمایا اے قاسم اب جاؤ میری زینب کو بلا لاؤ۔ آزادارو، جیسے ہی قاسم جانے لگے ایک سوال کیا، بابا اگر پھوپھی اماں پوچھیں گی کہ کیوں بلا رہے ہیں تو میں کیا بتاؤں گا؟ بس ایک مرتبہ امام حسن نے قاسم کے بالوں کو بھی گھیر دیا، زمین سے خاک اٹھا کر ڈالی اور کہا بس جا کر کھڑے ہونا اور کہنا بابا بلا رہے ہیں، میری بہن سمجھ جائے گی۔ آزادارو،
ادھر قاسم چلے، ادھر حسین اپنے بھائی کو سنبھالے ہوئے ہیں، امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، امام تڑپ رہے ہیں۔ آزادارو، ایک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں حسین یہ جو تشت ہے نا اس میں میرے جگر کے ٹکڑے گرے ہیں، اسے کہیں چھپا دو، کہیں زینب نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گا مولا آج یہ مدینہ ہے، جگر کے ٹکڑوں کو زینب سے چھپا دیا، کل کربلا میں آئیے گا، ایک بہن زینب ہوگی، یہی زینب ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی حسین کا سر کاٹا جا رہا، سر کاٹا جا رہا، اجرکم عند الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادارو، زینب آ گئی، بھائی کی حالت دیکھ کر زینب بہت روئی۔ آزادارو، ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسن دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، حسین نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے اپنی گود سے بھائی کا سر اتارا اور انا للہ کہا۔ حسین نے 2 مرتبہ انا للہ کہا ہے۔ یا حسن کو شہادت کے وقت حسن کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یا کربلا میں جب اصغر کا ننھا سا جنازہ لے کر بار بار خیمے کے پاس جاتے تھے، واپس آتے تھے، ایک جملہ تھا انا للہ و انا الیہ اجرکم عند الزہرا۔ آزادارو، غسل و کفن ہوا، امام حسن کا جنازہ اٹھا، جنازہ جا رہا ہے۔ آزادارو، کہاں جنازہ جا رہا ہے؟ رسول کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، ابھی بھی ظالموں نے اپنا ظلم ختم نہیں کیا ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ ایک گھر سے ایک عورت نے ایک ہرے رنگ کا رومال ہوا میں لہرایا۔ جو دشمن تیر و کمان لے کر کھڑے تھے اشارہ سمجھ گئے، تیر چلانے شروع کر دیے۔ 70 تیر حسن کے جنازے میں آ کر لگے۔ آزادارو، حسین نے حکم دیا عباس تلوار نہ نکالنا، جنازے کو واپس لے چلو۔ جنازہ واپس آیا، تیر نکالے گئے۔ میں کہوں گا اے بی بی، آج حسن کے تیر نکال لیے، کل جب 11 محرم کو آپ کے ہاتھ بندھے ہوں گے، کربلا سے گزر رہی ہوگی بھائی کا جنازہ، اجرکم عند الزہرا۔ آنسوؤں کو نہ روکیے گا آزادارو، بڑی قیامت کی رات ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جب تیر نکالے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا سارے بھائی بہن تو موجود ہیں، عباس نظر نہیں آتے۔ آواز دی اما فضہ، میرا عباس کہاں ہے؟ ارے فضہ ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی، کیا دیکھا؟ دیوار سے ٹیک لگائے عباس گھر کے باہر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضہ نے آواز دی عباس، آپ کو مولا بلا رہے ہیں، آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ ارے عباس نے سر جھکا لیا اور کہا اے اماں فضہ، میں کس طرح سے شہزادی کے سامنے جاؤں؟ ارے میں زندہ رہا، میرے مولا کو تیر مارے گئے۔ آزادارو، حسن دنیا سے چلے گئے، اہل بیت میں ماتم ہوا۔ واہ غربتا، واہ حسن مجتبی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔